السلام علیکم ناظرین، برکت رمضان کے ساتھ AGN کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان گوہر شمس۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف علمی و ادبی شخصیت جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ گزشتہ رمضان المبارک میں بھی ہمارے ساتھ موجود رہے۔ آپ ان کو مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ، اس کے علاوہ مختلف محافل میں، اخبارات میں، جرائد میں، اس کے علاوہ مختلف موقعوں پر آپ ان سے علمی و ادبی باتیں سنتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علمدار حسین بخاری صاحب۔ السلام علیکم، اور ہم کہیں گے آپ کو رمضان المبارک۔ اور ان کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں زین العابدین۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور خوب اور احسن انداز میں کرتے ہیں۔ میرے دوسرے جانب اس وقت آپ کا تعلق میڈیا انڈسٹری سے، آپ کا شمار میرے جیسے بہت سارے اینکر حضرات جو ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیب رمضان بھٹی، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ انٹرنیشنل یونین آف رائٹر کے جنرل سیکرٹری جناب طاہر درانی صاحب موجود ہیں۔ درانی صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ۔ میں ملتمس ہوں زین العابدین سے کہ آپ کلام مجید کی اور خوبصورت تلاوت سے اس نشریات کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم والملائكة صفا يوم يقوم
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ثوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یہ تھے زین العابدین جو ہی بہت خوبصورت انداز میں کلام پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہی ہم بڑھیں گے سید علمدار حسین بخاری صاحب کی جانب. بخاری صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بیش بہا کرم عنایت کہ ایک بار پھر رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں ہم ساتھ ہیں، اور سلسلہ وہی برکت رمضان، احترام رمضان اور رمضان المبارک کے یہ روزے جو ہیں یہ فرض کیے گئے. اس کا مقصد کیا تھا؟ آج ہم رمضان المبارک کی جو برکات ہیں ان کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں. میں شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی وساطت سے AGN نیوز کے حوالے سے پھر سے ہمیں مسلمانان عالم سے ملاقات کا اور خطاب کا شرف ملا ہے. الحمدللہ رب العالمین کہ پھر خدا نے رمضان ہمیں دکھایا. اس کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، بخششیں، وسعتیں، وہ شب قدر کی برکتیں، اور کس قدر زیادہ اس مہینے ماہ مقدس میں، اس شہر اللہ میں کس قدر خدا کی عنایات ہیں. رمضان میں قرآن جیسا تحفہ بھی ملا. بے شک. جو آپ کا سوال ہے، جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے شروع میں، جو ایک ہی آیت میں خدا نے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ میں دوسرے پارے میں اس کا مقصد اغراض و مقاصد بیان فرما دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ تم پر ہی نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے. پہلی جو آسمانی کتب ہیں، امتیں ہیں، ان پر بھی فرض تھے. اور غرض و غایت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ. مطلب یہ کسی اور نماز کے لیے یہ اتق اللہ بڑی جگہ پہ آیا ہے، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ وکونوا مع الصادقین. خدا نے تقوی تو بنیادی موضوع ہے قرآن کا، لیکن کسی عبادت کے ساتھ اس کا جو نتیجہ ہے وہ شاید جس طرح رمضان کے لیے روزوں کے ساتھ ہے، وہ شاید کسی اور عبادت کے ساتھ. گو کہ ہر عبادت کی چیز وہ جو جڑ ہے وہ تقوی ہے، جو اس کی روح ہے وہ تقوی ہے. لیکن رمضان کے روزوں کے ساتھ خاص طور سے لعلکم تتقون، ہمیں اللہ موقع فراہم کرتا ہے ہر سال یہ ماہ مقدس عطا فرما کے کہ شاید تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ. یہی اس روزے کا مقصد ہے، کیونکہ یہ ایک روحانی عبادت ہے. روزہ ایک منفرد عبادت ہے. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ عشقیہ عبادت ہے، اپنے خالق حقیقی کے ساتھ یہ دل کی آپ کی تار ملی ہوئی ہے، اور درمیان میں کوئی نہیں ہے.
بے شک کوئی ایسا بندہ نہیں جو آپ کو روک سکے, جج کر سکے. آپ کا اور آپ کے مالک کا معاملہ ہے. بے شک آپ گھر میں اکیلے ہیں, آپ کی فریج انواع و اقسام کے پھلوں سے نعمات الہی سے بھری پڑی ہے. آپ کو پیاس لگی ہے, شربت موجود ہے, دودھ موجود ہے, آپ نہیں پیتے. بھوک لگی ہے, آپ نہیں کھاتے. کس کے لیے؟ اللہ کے, اس ذات باری کہ تعالیٰ کے. وہ دیکھ رہا ہے آپ کو. کوئی گھر میں اکیلے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا. بے شک کوئی ایسے ہی. شخص نہر میں نہا رہے ہیں, اس کے بہت زیادہ پیاس ہے اور وہ نیچے پانی میں بھی چلا گیا ہے, ہلکی سی جنبش دے تو اس کی پیاس بجھ جائے, وہ نہیں کرتا. تڑپ سکتا ہے لیکن توڑتا نہیں روزہ کہ بے میرا شک. رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ وہ تقوی کا معیار ہے, وہ فضیلت ہے روزے کی کہ صحیح. وہ اس کی عبادت ہے. اس لیے خدا نے فرمایا الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور میں ہی اس کا اجر دوں. ماشاءاللہ. فرشتے اس کا اجر نہیں لکھیں گے, نہ اس کی جزا لکھیں گے. حکم یہ اللہ نے اپنے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ مجھے بتائیے روزہ میرے لیے ہے, میرے لیے بھوکا پیاسا ہے, میرے لیے تقوی اختیار کر رہا ہے بندہ, میرا بندہ, میری خاطر. یہ رزق اسی کا ہے. بے شک کیسے. لیکن اس میں ایسا ہے کہ حلال رزق بھی حرام ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. یہ اللہ کا ایک خاص, اس نے آپ کو آزمانے کے لیے ایک آزمائش ہے, ایک تقوی کے لیے ایک سمجھ لیجئے کہ ایکسرسائز ہے, ایک پریکٹس ہے. اللہ آپ کو موقع فراہم کرتا ہے بے کہ شک. آپ اس کو ایکسرسائز کریں. دیکھیے کہ رزق آپ کے پاس موجود ہے. 11 مہینے آپ اپنی مرضی سے کھاتے ہیں, رازق ایک ہی ہے. بے شک. اس مہینے کا رازق وہی ہے. وہ پھر کہتا ہے ذرا میری مرضی سے سحری افطاری کھا لیں تاکہ آپ کو اس کی برکتیں مل جائیں اور تقوی مل جائے. اللہ نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ وہ صرف کھلاتا ہے. بے شک. اور ہمیں ذرا وہ کہتا ہے یہ 2 وقتوں میں کھا لیں. کیا حکیم سعید مرحوم میں ایڈ کر دوں برکت جی کے جی لیے, پلیز. وہ ان کی کتاب ہے. بہت بڑے وہ ہمدرد کے جو بانی تھے, جی جی ایسے ہی. بڑے زبردست شخصیت تھے. بالکل انہوں نے ایسے ہی. فرمایا کہ اگر 2 وقت میں جیسے سحر افطار ہے, ہوں. وہ اگر انسان اس 2 وقتوں کو اپنا لے کھانے پینے میں, باقی چھوڑ دے یہ دن کے اور یہ دوپہر کی چائے اور رات کا اور یہ سپر اور یہ دوپہر اور یہ ڈنر, یہ سب چھوڑ دے, 2 وقت میں کھائے, اسے کبھی کوئی بیماری نہیں لگے. بے شک. یہ روزے کی یہ پریکٹس ہے. بیسیکلی روح یہ ہے صحیح. کہ آپ اس کو اتنا کھائیں گے جب زندہ رہ سکیں, نہ کوئی بیماری قریب آئے گی, نہ اور کسی طرح کی آپ کو علائش آپ کے قریب. بالکل جناب, ہم اس کے حوالے سے اور بھی بات چیت کا سلسلہ اس کو آگے بڑھائیں گے, لیکن میرے دوسری جانب چونکہ اور مہمان شخصیات بھی موجود ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں CEO ٹرانس کاسٹ میڈیا زہیب رمضان بھٹی صاحب. اور بھٹی صاحب ماشاءاللہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. خاص طور پہ رمضان المبارک میں آپ کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ ابھی جب میں اس پروگرام کے لیے آپ سے بات ہوئی کل, تو آپ نے بتایا کہ کچھ راشن کا ایک سلسلہ ہے, اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا, اور جنرلی آپ کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں رمضان المبارک کے حوالے؟ جی بالکل, راشن کی تقسیم کے حوالے سے, بلکہ ہم نے نام اس کو رکھا راشن پیکج گفٹ. اوکے. یہ تقسیم نہیں ہے, یہ زکوٰۃ نہیں ہے, صحیح صحیح. یہ گفٹ پیک ہے ان کے لیے جن کو ضرورت ہے اس وقت. اوکے. اس حوالے سے 40,000 کے قریب راشن پیکجز گفٹ ہم نے تیار کیے ہیں. ابھی بھی وہاں پہ تھے سلسلہ. اور رمضان المبارک میں پورے 1 سال کے لیے ریکارڈنگ جو چل رہی ہوتی ہیں نعتوں کی اور تلاوتوں کی, ریکارڈنگز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, پروڈکشن ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. صحیح صحیح. اور بس وہ سلسلہ ساتھ ساتھ ہے ماشاءاللہ سے. اور دوسرے مہمان شخصیت آپ جنرل سیکرٹری ہیں انٹرنیشنل یونین آف رائٹرز طاہر دورانی صاحب. سر ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں رمضان المبارک میں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں AGN نیوز کا اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا. دیکھیں, رمضان المبارک میں جو دیگر ٹائم ہوتے ہیں اس کے علاوہ جب یہ رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو مصروفیات تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہیں. اس میں انٹرنیشنل یونین آف رائٹرز کے ہمارے جو جیسے زویب بھائی نے بھی بتایا کہ 40,000 جو یہ 40,000 پیکٹ نہیں ہے, یہ 40,000 فیملیز ہیں بیسیکلی جن کو گفٹس ہیں. یہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہے, یہ اس طرح نہیں ہے, یہ الحمدللہ. اور یہ فنڈنگ بھی نہیں ہے کسی قسم کی, کسی سے پیسے بھی نہیں لیتے. یہ ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں ان کی اپنی ذاتی طور پر یہ کاوش ہوتی ہے. اور وہ 36,000 اس دفعہ تھا ہمارا ارادہ, تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ نے برکت ڈالی اور یہ 40,000 تک پہنچ گئے. رمضان المبارک کے حوالے سے جیسے کہ ابھی علمدار صاحب بات کر رہے تھے, تو اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ہمیں ایک ریکال ہوتی ہے, ریکنسٹرکٹ کرنے کا ایک اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے, ری بلڈ ہونے کا موقع دیتا ہے. دیکھیں پورے 11 مہینے ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, جیسے علمدار صاحب بتا رہے تھے. اگر انہی چیزوں کو ہم تھوڑا سا میچ کر لیں اپنے ساتھ کہ صبح کھانا ہے اور دوپہر کو کھانا, اگر آج سے 30-35 سال یا 30 سال پیچھے جائیں نا, تو اکثر ہمارے بزرگ یہی کرتے جی کیسے گزری, بس جی اللہ کا شکر ہے 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے,
تو گزارا اچھا ہو جاتا ہے. لیکن آج جب ہم اس لیٹسٹ ٹیکنیکل دور میں جب ہم آئے ہیں, ہم ڈیجیٹل دور میں جب ڈیجیٹائز ہوئے ہیں, تو پرابلم کیا ہے کہ ہم نے کھانے کے بھی مختلف نام رکھ لیے. پہلے صبح شام ہوتا تھا, اب ہمارا برنچ ٹائم ہے, لنچ ٹائم ہے, اس کے علاوہ جناب شام کا ہے, دوپہر کا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کھانے کی ایک مقدار مقرر کی ہے ہر انسان کی. تو جب ہم اس کھانے کو جلد کھا لیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کی جو لائف کا وہ ایک سرکل ہے وہ بھی کم ہوتا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے, انسان اپنی لگزیوں سے توبہ کرے, انسان اپنے گناہوں کی طرف مائل نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ ایک موقع دیتا ہے, تو ہمیں رمضان المبارک کے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور سحری اور افطاری کا بندوبست کرنا چاہیے, تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے نوافل کو بڑھا دینا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس موسم میں, یہ موسم ہے نیکیوں کا موسم ہے, اور اس نیکیوں کے موسم میں جتنا موسم کو انجوائے کریں گے اتنی ہماری آخرت بھی سنورے گی, دین دنیا ہمارا بہتر. بہت خوبصورت بات, بہت خوبصورت بات. سید علمدار حسین بخاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. سر, خاص طور پہ رمضان المبارک کی ان برکات کے حوالے سے, اس کی افضلیت کے حوالے سے, اور رمضان المبارک کے جو روزے جو ہے نا وہ فرض کیے گئے, اس میں کیا کیا شرائط ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے, خاص طور پہ جس طرح بھی بات کر رہے تھے دورانی صاحب کہ یہ نیکیوں کا موسم ہے, یہ نیکیوں کس طرح سمیٹ سکتے ہیں اور اس میں جو ثواب ہے وہ کتنے گنا ہو جاتا ہے, اور یہ سارا اس کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کی رہنمائی کیجیے گا. جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بہار ہے. صحیح. اور رمضان کی جو بہار ہے نا وہ قرآن کریم کی طرح. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ رمضان کی بہار قرآن کی پورے مہینے 12 مہینے آپ کریں, اس میں بڑھا دیں. صحیح. کیونکہ اس کی ایک آیت کا ثواب پورے ختم قرآن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک آیت پڑھیں گے مطلب الف لام میم, یہ 3 آیتیں, تو 3 قرآن کے ختم کا ثواب. اب آپ دیکھیے اس سے بڑی لوٹ سیل نیکیوں کی دورانی صاحب کیا ہو سکتی ہے. ایک موسم کا بہار ہے کہ زیادہ کثرت سے تلاوت, جو آپ تراویح کا ذکر کر رہے ہیں وہ قرآن کی دہرائی, وہ بھی قرآن کی تلاوت, اور جو نیکیاں یا نوافل ہیں ان میں بھی قرآن ہی پڑھیں گے, نمازوں میں بھی قرآن پڑھیں گے. تو اپنے اوپر آئین خداوندی کو, قرآن کو لاگو کرنے, یہ نافذ کرنے کا ٹائم ہے. اپنے اوپر اس کو, قرآن کو اپنے اوپر اگر آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا کمبل اوڑھ لیں گے, پاکیزہ مقدس چادر قرآن کو بنا کے ہر کو لے لیں گے, اپنے اندر اتار لیں گے, اس کو اپنے اوپر نافذ کر لیں گے, اس کے قوانین اس کے پابند ہو جائیں گے, خدا کی حدود کی وہ پامال نہیں کریں گے, حرام و حلال کو سیکھ لیں گے. اس سے بڑھ کے اور جو جیسے دورانی صاحب نے فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو ریکنسٹرکٹ کر رہا ہے, ری بلڈ کر رہا ہے, آپ کو پھر سے موقع دے دیتا ہے. پھر ایک رمضان پھر سے آ گیا, پچھلی سال کمی رہ گئی, سچی پکی اور حقی توبہ نہ ہو سکی تو اس سال کر لیں. اللہ اکبر, اللہ پھر وہ کریم ہے. رمضان بھی کریم. رمضان میں آپ سے عرض کروں یہ مہینے کا نام ضرور ہے, یہ اللہ کریم کے اسماء الحسنہ سے بھی ایک نام ہے. یہ اللہ کا اسم مبارک بھی ہے رمضان. صحیح. یاد رکھیے ہم نے 99 نام پڑھے ہیں, وہ مشہور ہیں. میں نے حدیث کی کتب میں اور دعاؤں میں, مختلف دعاؤں میں 4,500 سے زائد اسماء گرامی اللہ کریم کے ہیں. ان میں ایک رمضان بھی ہے, دیان بھی ہے, حنان بھی ہے, منان بھی ہے. یہ سارے اسم گرامی اللہ رب العزت کریم کے نام ہے. تو یہ اپنے نام سے, اپنے اسم مبارک سے اس نے ایک مہینہ دیا. اس کا مطلب ہے جلا دینے والا. نیکیاں جو گناہ ہے آپ کے اس کو جلا کے رکھ, اور نیکیوں میں اضافہ کئی گنا کر دیتا ہے. جیسے ایک آیت کو پورے ختم قرآن پر آپ 1 درہم دیں تو وہ کئی گنا زیادہ پڑ دیتا ہے. بلکہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ آپ آخری طاق راتوں میں روز 1 درہم دیجیے, تو وہ کس قدر 1000 سے اسے مہینے سے ملٹیپلائی کریں. بالکل ایسے ہی. اور دیکھیں گے کیا لیلۃ القدر کے حوالے سے, شب قدر کے حوالے سے, یہ اس مہینے کی اگر ہمیں قدر و قیمت, اگر اس کی اہمیت و افادیت کا امت مسلمہ کو حقیقی ادراک اور فہم اور شعور آ جائے بٹی صاحب, پھر اس سے بڑھ کے یقین کرے خدا کی نعمت. اللہ اتنا کریم ہے کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں اس کی کریمی کو آپ کے سامنے. ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں. اور بخاری صاحب جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے جس میں ہم نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں, اور ایک نیکی جو ہے اس کا کئی گنا ثواب ملتا ہے.
भट्टी साहब की जानिब बढ़ते हैं। ज़ुहैब साहब, माशाल्लाह आप पूरा साल ही इस तरह की जो खास तौर पे जिसमें लोगों की खिदमत करने के हवाले से, उनको कहीं ना कहीं ईज करने के हवाले से आप खिदमत सर अंजाम देते रहते हैं। ये स्पेसिफिकली जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये 40,000 राशन गिफ्ट पैक्स हैं, जैसा कि दुरानी साहब भी बता रहे थे कि ये कि कोई ज़कात नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, तो ये सिलसिला कैसे चल रहा है, ये है कैसे, ये हमारे देखने, क्योंकि अनबिलीवेबल सी सिचुएशन है। बिकॉज़ हम लोग तो मीडिया के हवाले से जानते हैं ज़कात देते हैं, तो ये एक बड़ी नई सी चीज है। इसके हवाले से हमारे देखने वालों को आगाह कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी बात से बहुत सारे लोग जो है वो इंस्पायर हों। बल्कि आज की सहरी के बाद आज जो अब अफ्तार होगा इंशाल्लाह आज शाम को, उसमें मैं एक और चीज आपको ऐड कर दूं कि सिर्फ वही नहीं जो मुस्तहिक हैं, क्योंकि हमने नाम ही गिफ्ट का कर दिया ना, सही। तो आज हमने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा जर्नलिस्ट हजरात जो हैं, आपको पता जो जी बिल्कुल ऐसे ही, हमारे रिपोर्टर्स एंड कैमरामैन, उनके लिए हमने कोशिश की है कि वो भी यहाँ पर आए और इस गिफ्ट से मुस्तफीद हो सकें वो लोग भी। सही। और ये सिलसिला इस तरह से है, देखें जब आप एक ठान लेते हैं, एक कोशिश आप जारी रखने की कोशिश करते हैं, सही करते हैं, तो अल्लाह पाक रास्ते निकाल लेता है। और कोई फंडिंग नहीं, कोई किसी से लेके किसी को देने की कोई वो इस तरह की तरवीज नहीं है, सिर्फ ये है कि अपनी मदद आपके तहत। और माशाल्लाह से 40,000 खानदान जिनके लिए ये राशन पैकेजेस हैं, और वो पैकेजेस भी इस तरह के हैं कि एक घर में जब वो राशन जाएगा तो उसका पूरा रमजानुल मुबारक इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा माशाल्लाह। बहुत और वो जो बात अभी बुखारी साहब ने भी कही थी कि अब तो साइंटिफिकली देखने की जरूरत है ना रमजान की अफादियत। हम मुसलमान थोड़ा बहुत कम समझते हैं। इंटरमीटिंग फास्टिंग देखें, वेट लॉस के लिए जर्नीज शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे। आज का ईसाई, आज का यहूदी रमजानुल मुबारक हम तो रखते हैं ना, वो 14-14, 15-15 घंटे इंटरमीटिंग फास्टिंग और अपना कई गुना वजन कम करने के लिए इस तरह की वो प्रैक्टिसेस करते हैं एक महीना। तो मैं समझता हूं कि अगर उनको साइंटिफिकली थोड़ा सा ये दारुक हो जाए कि रमजानुल मुबारक जैसा एक महीना मुसलमानों के यहाँ पाया जाता है, ये देखे ना, ये चैनल्स ने बताना ना, हमारे तवज्जो से ये चीजें आगे बढ़नी है। तो मैं समझता हूँ वो भी रोजे रखते हैं, लेकिन उसकी इफादियत जिस तरह से 5 वक्त हमने नमाज के लिए अपना वुजू करना, यार इस्लाम का तो कोई बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये इस पैटर्न के साथ अगर उनको समझ आ रहे, तो मैं समझता हूँ कि कोई वजह ही नहीं बचती कि ये जो आज का यहूदी जो साइंटिफिकली जो प्रूव हो चुका है, जो या आज का जो क्रिश्चियन भी है, जो भी दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, जी ऐसे, जो डॉक्टरी को समझता है, जो मेडिकल साइंस को समझता है, वो इन अफादियात को जो 1400 साल पहले बेशक शुरू की थी या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। और हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका मशले राह है। दुरानी साहब मौजूद हैं। ताहिर दुरानी साहब, आपकी चूंकि आप दोनों साथ साथ हैं और शाना बशाना कदम ब कदम होते हैं हमेशा, हम अभी उसी सिलसिले को ही लेके चलेंगे। ये 40,000 राशन गिफ्ट पैक्स हैं, उसमें अभी तो जर्नलिस्ट की बात हुई, चूंकि हम जितने मीडिया से लोग हैं हम जानते हैं कि बहुत सारे इस तरह के हमारे दोस्त हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, जो बहरहाल रमजान मुबारक को उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर पाते। बहुत मुश्किलात हैं, बहुत सारी, कहीं पे तनख्वाहों के मसले हैं, कहीं पे कोई और मसाइल हैं, हम उनको नहीं छेड़ेंगे। लेकिन आप चूंकि इस वक्त खिदमत कर रहे हैं, तो एक तो आपने बताया कि जर्नलिस्ट, उसके अलावा और कौन कौन मुस्तहिक दोस्त हैं जिनको आप गिफ्ट की फॉर्म में ये चीज देते हैं और उनकी इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका वो वाला जवाब दूंगा जो सबसे पहले आपने भट्टी साहब से सवाल किया था। जी, आपके पास कैमरा भी है, बिल्कुल ऐसी है, आपके पास आवाज भी है, साउंड भी, सब कुछ, आप वहाँ तशरीफ ले आए, तो आप अपने कैमरे से दिखाएं हमारे देखने वालों को कि वहाँ पे कैसे लोगों को दिया जाता है राशन। ये सिर्फ राशन नहीं है, ये गिफ्ट है। गिफ्ट इस सूरत में है कि देखें उसमें क्वालिटी पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं किया गया। होता है ना कि ये देने वाली चीजें हैं, इधर से पकड़ लें, इधर से पकड़ लें, इधर से ले लें, उधर से ले लें, तो ऐसी चीज नहीं है। किसी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं किया गया, क्वालिटी पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं किया गया। इसमें शामिल हैं हमारे लिखारी हजरात, जो कि हमारी तंजीम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ राइटर्स, जो कि इसमें अदबी तंजीम के लोग भी हैं। तो अदब से वाबस्ता जो लोग हैं, आपको पता है एक बंदा किताब लिखता है, आजकल क्या जमाना आ गया कि पहले तो वो बेचारा किताब लिखता है, फिर उसको खुद छपवाता है, फिर अपने दोस्तों को गिफ्ट करता है, और जिस दोस्त को गिफ्ट नहीं किया जाता वो नाराज हो जाता है, या तो मैंने किताब ही नहीं दी। अब उससे बंदा पूछे कि टीसीएस के पैसे भी वो खुद बर्दाश्त करता है। बिल्कुल ऐसे। तो
اس سے ان کی حالت زار جو ہمارے لکھاری ہیں سوری ٹو سے، وہ ہمیں پتا ہے کہ کس طرح کی صورتحال چل رہی ہے لوگوں کی. تو ہمارے چیئرمین صاحب زبیر احمد انصاری صاحب نے یہ پرومس کیا ہمارے ساتھ کہ کوئی لکھاری، کوئی شاعر کسی بھی قسم کا جس کا ادب سے تعلق ہے یا جرنلزم سے تعلق ہے، وہ ہمارے پاس آئے. ہمارا پلیٹ فارم، ہمارا گھر، ہمارے دروازے کھلے ہیں، وہ آئیں اور اپنا راشن جو گفٹ ہے وہ حاصل کریں. تو آپ بے شک آئیں، کل بے شک آ جائیں آپ دوسری افطاری کے ٹائم 7 بجے کے بعد ہم نے وہ سارا سلسلہ شروع کرنا ہے. تو میں آپ کو بھی دعوت اس میں 40,000 میں گوہر صاحب بیوائیں ہیں جو نامساعد حالات میں اس وقت ہیں اور جن کا پتہ ہے کہ وہ سفید پوش ہیں، وہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. یہ 40,000 وہ لوگ ہیں جو کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے. اللہ اکبر. اور یہ بھی کوشش ہماری ہوتی ہے کہ جب کسی کو یہ پیکج گفٹ، دیکھیں اتنی بڑی بات، ہم تقسیم کی بات نہیں کرتے، ہم مستحق کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتے. ہم جب ان کو گفٹ وہ دے رہے ہوتے ہیں وہاں پر الرحیم گارڈن میں، یہ پورا جب سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس کو دیا جا رہا ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ ایک رستے سے آ کے دوسرے رستے سے ان کو باہر بھیجا جائے. ایک تو یہ ایفرٹ کی جا رہی ہوتی ہے، اور انٹرنیشنل یونین آف رائٹرز کے ساتھ عوامی متحدہ موومنٹ آف پاکستان، ہمارے جو چیئرمین صاحب بتا رہے تھے دورانی صاحب، زبیر احمد انصاری صاحب، تو یہ کوشش ہی یہ ہے کہ پتہ ہی نہ چلے، دکھاوا نہ ہو. وہاں پر یہ ذکر تو کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ آپ کے توسط سے بالکل ایسی ہے، باقیوں کو بھی پتہ چلے، بالکل ایسی، تاکہ آج اگر 40,000 ہیں کل کو 40 لاکھ ہوں اگلے رمضان المبارک میں. تو یہ انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہے. اور بہت ہی خوبصورت بات. ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، انٹرنیشنل یونین آف رائٹرز نے اس وقت تک تقریباً 10 بہنوں کی شادیوں کا جو طعام کا ارینج ہے وہ بھی ہم نے کیا ہے. اور کسی ہم دونوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کون سی بہن یا بیٹی ہے جس کی شادی کے لیے ہم نے ارینجمنٹ کیا. اگر وہ میرے پاس کوئی درخواست آتی ہے تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کن کے لیے کر رہے ہیں. ان کے پاس آتی تو مجھے نہیں پتا ہوتا. تو ایک ایسا ہم نے سسٹم یہ ترتیب دے دیا ہے، کیونکہ رائٹرز میڈیا یہی سب سے پسے ہوئی طبقہ ہے، اور ہم یہ درد کو سمجھتے ہوئے ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ یہاں سے انیشیٹو لیں. اور زہیب صاحب بہت ہی خوبصورت آپ کا انیشیٹو ہے، اور ہم تو بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن کوشچن کرنے کا مقصد، آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں ان تک بھی یہ جو میسج ہے یہ پہنچے، چاہے میڈیا کے دوست ہوں، چاہے رائٹرز ہوں، یا کوئی اور جو مستحق خواتین و حضرات ہیں، ان تک آپ یہ جو چیزیں لے کے جا رہے ہیں، یہ جو برکتیں لے کے جا رہے ہیں، بہرحال قابل ستائش ہیں. علمدار حسین بخاری صاحب، دیکھیے کہ یہ رمضان مبارک جب آتا ہے تو رزق کے دروازے جو ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو خدمات سر انجام دیتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دوست ہیں وہ اسی طرح جناب دسترخوان بھی لگ رہے ہیں، اسی طرح راشن بھی جو ہے وہ تقسیم ہو رہے ہیں. یہ سارے سلسلے یہ رمضان کی برکات ہی ہیں. آسمان سے یہ حدیث پاک ہے، مومن کا رزق رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ جو برسات آپ دیکھ رہے ہیں نا 40,000 خاندانوں کی، یہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں، ان کے چیئرمین صاحب کر رہے ہیں. جی جی. اسی طرح کی بے شمار بالکل ایسے این جی اوز ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بہت سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر مخیر حضرات خلوص نیت کے ساتھ بالکل نیک دلی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیے کہ کروڑوں تنظیمیں بھی ہوں اور پوری دنیا میں بھی آپ کرتے ہوں یہ ساری سخاوت، اور سارے حاتم تائی بن جائیں، تب بھی مخلوق خدا کو پورا کرنا میرے رب کا کام ہے. بے شک بے شک کسی اور کا ہے. ان کی ایفرٹ ہے بہت، بالکل وسیلہ بنے، بڑا وسیلہ ہے، بالکل. اور بہت ہی اس سے نوبل کاز کوئی نہیں ہے، کیونکہ سب سے عمدہ چیز جو آپ پوری چاروں شریعتوں کو، چاروں کتابوں کو پکڑ لیں، اور انبیاء علیہ السلام کا مجموعی طور پہ جو ان کا سارا نچوڑ ہے نا تعلیمات کا اور پیغام کا، وہ یہی ہے بھوکے کو کھانا کھلانا. اللہ اکبر. اللہ یہ آپ یاد رکھیے، ہر نیکی ہے، بے شک. لیکن جو کسی کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا نا بھوکے کو، یہ انبیاء کا مطلب، یہ میرے رب کا کام ہے. اور جو آپ کام کر رہے ہیں نا اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں. یاد رکھیے، بے شک خدا نے رزق بڑھا دیا، خدا نے آپ کے دل کو موم کر دیا، خدا نے آپ کے دل میں القاء کر دیا. دکھی انسانوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، ان کے لیے سب حصہ قرآن نے بیان کیا. مساکین، مہاجر، مساکین، یہ یتیم، یہ طالب علم، یہ آپ کے مسافر، وابن السبیل، قرآن نے اس کے لفظ، یہ مسافر ہے راستے، ان کا حقوق ہے آپ کے مال و دولت میں، آپ کی آمدنی میں، ان کا حصہ ہے. ہمیں وہ دینا چاہیے، اور ہر شخص کو دینا چاہیے. کما حقوق،
लेकिन इनका हम तो सलूट पेश करते हैं जी आपकी एफर्ट्स को, और आपसे इंस्पिरेशन लें हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं, वो भी इससे जो मुखय्यर हजरात हैं। और फिर मैं आपसे और अर्ज कर दूं, जो मुखय्यर नहीं है, जो साहिब सरवत नहीं है, जिसके पास तौफीक नहीं, हुक्म क्या है? हुक्म यही है कि अगर जब आपके पास हजरत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि अगर आप तंग दस्त हैं और आपके पास भी सरमाए की कमी और एक आध दिरहम ही रह गया है, तो फिर रब से तिजारत करे, उसे राह खुदा में सदका कर दे, वो बहुत सा आपको वापस करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तंग दस्ती में भी आप जब सखावत करेंगे तो इससे बेहतर तिजारत कोई नहीं। क्या तो ये जो अल्लाह, ये फलसफा है, सही, सही, बहुत खूबसूरत बात ज़ुहैब रमजान भट्टी साहब की जानिब बढ़ते हुए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये महफिल पाक है और यकीनन सना खाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारी इन नशरियात का हिस्सा बनेंगे। अब से कुछ देर के बाद सना खाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। ज़ुहैब रमजान भट्टी साहब, ये तो एक सिलसिला है जिसमें आपने बताया कि आप ये तहाइफ जो हैं वो लोगों में तकसीम करते हैं। बुनियादी तौर पे ये सिलसिला कब शुरू हुआ? पिछले रमजान, उससे पहले ये कब सिलसिला शुरू हुआ और कैसे, और इसका आप आगे विजन क्या है, कहां तक इसको लेके जाना चाह रहे हैं? ये तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 20-25 साल से तो मुसलसल ये चल रहा है। ओके। हाँ जी। लेकिन अब ये तंजीम साथ जुड़ गई हमारी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ राइटर्स, ये क्योंकि कभी खुद 1 साल का नन्हा बच्चा है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ राइटर्स के आने से राइटर्स और हमें जब उनके मसले मसाइलों का पता चला, तो वो जो 25,000 या 30,000 का राशन था, इस दफा भी हमने जुबैर अहमद अंसारी साहब ने प्लान 36,000 का किया था, लेकिन ये 36 से 40 हो गए सिर्फ इस वजह से कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ राइटर्स जब जुड़ी तो पता चला कि ये लोग तो इतने हैं और इससे भी कहीं ज्यादा मौजूद हैं। जैसे बुखारी साहब ने कहा, मुखर्रर हयात हजरात जो हैं वो बहुत हैं, बेशुमार इस शहर में मौजूद हैं, लेकिन आप कितना करेंगे? देखें, ये सबसे पहले तो इनिशिएटिव एक गवर्नमेंट का होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। जब गवर्नमेंट ही रियासत माँ के जैसी होती है और जब माँ ये अपनी जो है ना फर्ज नहीं पूरे तरीके से निभाती, तो फिर आप और हम जैसे लोगों को उठना पड़ता है। और अल्लाह ताला ये काम किसी से भी ले सकते हैं, किसी भी सिनेरियो में ले सकते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, बुखारी साहब ने बात की थी अभी मेरे ख्याल में 1-2 माह पहले मुझे कोरिया से कॉल आई। कोरियन कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं जो नेटफ्लिक्स के लिए प्रोग्राम्स बनाते हैं। ठीक है। उनका था कि कुछ पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स को भी साथ में शामिल करें और कोरियंस एंड पाकिस्तानी मिलकर काम करें। ओके। प्लान था दुबई में कॉन्फ्रेंस का, वो प्लान अचानक से उनका जो है ना बन गया रियाद में, सऊदीया में। सही। सऊदीया में प्लान भेजा, कोरियंस ने मुझे सऊदीया का वीजा भेजा, टिकट भेजी, 5 स्टार होटल का स्टे भेजा। कोरियंस के थ्रू मुझे एक बुलावा आ गया रियाज तक का। बिल्कुल ऐसे। और मैं वहां से मैंने अगली फ्लाइट पकड़ी, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने हाजिरी दी, 1 दिन के लिए मैंने उम्रा किया। तो क्या पीछे सबब कौन बना है? अल्लाह ताला ने किसको बना दिया? बेशक। कोई पता नहीं होता कि लिखा क्या है, लिखा किसके लिए और किसके थ्रू आपकी ये हो जाएंगे। बेशक। अगर एक कोरियन, हालांकि उनका क्या वो सऊदीया में करते, दुबई में कर देते, बेशक, तो वो किस तरह से, और हमारी जैसे कई जो वहां पे गए और सबने ही फिर उम्रा किया और सबने रोजा रसूल पे हाजिरी दी। बेशक। और नोबल काज का इनाम है अल्लाह की तरफ से। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे। सऊदीया और फिर वहां से सबकी हाजिरी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो वो जो आपने बात की थी ना कि नहीं पता होता, लिखा जाता है। और जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे, ये तो रोजा तो रमजान तो अपने आप से एक जजमेंट का तरीका कर, हम अपने आप से सीखते हैं, हम अपने आप से कि किस तरह से हमने कम खा के दूसरों का ख्याल करके जिंदगी को जीने का फन बनाना है। रमजान मुबारक की ये खुसूसी नशरियात जारी और सारी हैं, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सना खाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इन नशरियात को ज्वाइन करेंगे। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद।